روس میں پاکستانی طالبہ اور کاروباری افراد کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے مؤثر حکومتی پالیسی کی ضرورت ہے۔ پاکستان بزنس کونسل روس کے نائب صدر یاسر فیض نے دنیا نیوز کے نمائندہ شاہد گھمن سے گفتگو میں کہا کہ نوجوانوں کے لیے ورک ویزا کوٹا معاہدہ ضروری ہے تاکہ روزگار اور تعلیمی مواقع میں اضافہ ہو۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں ماسکو میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان بزنس کونسل کے وائس پریزیڈنٹ یاسر فیض ملک صاحب، اور آج ہم بات کریں گے کہ رشیا میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ویزا کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، تعلیم کیسی ہے، اسکالرشپ پہ بات کریں گے، بزنس ویزا پہ بات کریں گے اور ورک ویزا پہ بات کریں گے، اور پاکستان کے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں اور جو پاکستانی ہیں رشیا میں ان کو کیا مسائل ہیں۔ جو اس وقت پاکستانی یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈنٹس، وہ 1500 سے زیادہ ہیں اس وقت یونیورسٹیز میں جو کہ ایڈمیٹڈ ہیں اور پڑھ رہے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ پڑھائی نہیں کرتے اور وہ یونیورسٹی مس کر کے اور کام کرتے ہیں، پرائیویٹ جابس کرتے ہیں۔ تو تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی پاکستانی اسٹوڈنٹس کی؟ اصل میں جو ہماری طرف سے ایک مسئلہ ہے پاکستان سائڈ سے، کہ جو ابھی لاسٹ ایئر جو انالیسس نکالے تھے رشین گورنمنٹ نے، اس میں 97% جو ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس وہ یہاں پر ایڈمیشن لے کے یونیورسٹی نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا، صرف 3% ہے جو پڑھ رہے ہیں سیریس ہو کے اور باقاعدہ اپنی یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ 97% ان میں سے بہت زیادہ مسنگ تھے، جن میں بہت زیادہ جو ہے جنہوں نے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی، لیکن کئی آپ کے سامنے آپ نے رپورٹ کیا تھا فوتگیاں بھی ہوئی ہیں اور پھر اس طریقے سے ڈیڈ باڈیز واپس بھیجی گئی ہیں، جو کہ ایک لائبلٹی بن جاتی ہے گورنمنٹ کے لیے۔ اب اگر لوگوں کی انٹینشن یہاں پر آ کے پڑھائی بھی کریں، کیونکہ ہمارے لوگوں کی مینٹلٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جلدی جلدی ہو جائے، لیکن ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کمیونیکیشن گیپ لینگویج کا۔ یہاں پر آئیں، سب سے پہلے اسٹڈی کریں، اپنی لینگویج ٹھیک کر لیں، 6 مہینے 5 مہینے صبر سے اسٹڈی کریں، اور اس کے بعد وہ سکون سے اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھیں اور پارٹ ٹائم جاب بھی کریں، تو جو ایک ان کو الاؤ ہے بائی لیگل۔ اچھا، پچھلے سال سے جو پاکستانی رشین لینگویج کے لیے بھی داخلے تھے، اس سال بالکل بند ہیں۔ رشین کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے نا پاکستانیوں کو ایڈمیشن نہیں دے رہی، انویٹیشن نہیں دے رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک دو وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ، دونوں سائڈ کی گورنمنٹس اگر آپس میں MOU سائن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح آپ نے ہماری ذخیرہ سے کوشچن بھی آپ نے کیا تھا، تو جو ایک پینڈنگ ایگریمنٹ ہے اگر وہ جاتا ہے تو اس سے کچھ فوائد ہیں، جس کی وجہ سے جو جن لوگوں کی ٹینشن ہے کہ یہاں پر آ کے پڑھیں، اور اگر گورنمنٹ سپورٹ ہو اور MOU سائن ہو جائے آپس میں، تو اس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے بٹوین ٹو گورنمنٹس، اور اس کے بعد پاکستان سے انلمیٹڈ تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں، یہاں پر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل وجہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتائی ہے کہ لوگ یہاں پر یہی وجہ ہے کہ رشین یونیورسٹی نے ویزے بند کر دیے ہیں۔ جی، کیونکہ آپ جب کسی بھی یونیورسٹی کے ویزے پہ یہاں پر آتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کی ذمہ داری لیتی ہے، لیکن جب آپ یہاں پر آ کے پڑھائی نہیں کرتے اور آپ اسکپ کرتے ہیں اور یونیورسٹی آپ کو پھر نوٹس کرتی ہے، اگر آپ نوٹس کا جواب نہیں دیتے تو آپ کو وہ ایکسپیل کر دیتی ہے، ایکسپیل کرنے کے بعد آپ کا وہ مطلب آپ اپنے آپ پر ہوتے ہیں، پھر اگر آپ پکڑے جائیں تو پھر آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس میں اب آپ دیکھیں نا کہ اگر اور ملک کے لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ان کا ریشیو بھی اچھا ہے، 50%، 60%، 70% یونیورسٹی میں جاتے ہیں، باقی نہیں جاتے یا کلاسز اسکپ کرتے ہیں، تو جو ایک سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہمارا بالکل ہی دھیان ہی نہیں ہے کہ یہاں پر آ رہے ہیں، ایک رشیا ایک الگ ملک ہے، ایک الگ یہاں کا کلچر ہے، سسٹم الگ ہے۔ کس طرح کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے رشیا میں؟ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں اور کس لیول پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ہمارے پاکستان میں؟ میں آپ کو یہ کہوں کہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز رشیا میں ہیں، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اور تقریباً جو سب سے ایڈوانس ہے ان کی وہ ہے بایو میڈیکل، ڈاکٹر جو بنتے ہیں MBBS پروگرامس ہو گئے، پھر ان کی ڈینٹل یونیورسٹیز ہو گئیں، پھر ان کی جو PhDs ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب سے زیادہ ایڈوانس آج کل یہ روبوٹکس میں IT میں جا رہے ہیں، تو پھر ایگریکلچر ہو گیا، زراعت ہو گئی، تو یہاں پر ہر میدان میں آپ کو رشیا کی یونیورسٹیز ٹاپ میں ہوتی نظر آئیں گی۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی HEC میں اسکالرشپ پہ ہیں، اوپن ڈور رشیا کی اسکالرشپ بھی اوپن ہے، تو ہمارے پاکستانی جو یہاں رشیا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اسکالرشپ پہ آ سکتے ہیں۔ دیکھیے، رشیا کا سسٹم یہاں پر جو مجھے نظر آتا ہے، بیسیکلی جو میں نے دیکھا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، ایک بڑا سمپل سا سسٹم ہے، اور یہاں میرٹ
پہ آپ کے کام ہو جاتے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ کسی کو کسی بھی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ویب سائٹس اویلیبل ہیں ڈائریکٹ یونیورسٹی کی, آپ ان کو ای میل کرتے ہیں, وہ آپ کو جو لا ہے رشیا کا اس کے مطابق ان کو 2 ویکس کے اندر جواب دینا ہے, جو قانون ہے. تو کسی بھی گورنمنٹ ادارے نے جواب دینا ہے, تو آپ ان کو اگر ای میل لکھتے ہیں, آپ ان کو میسج کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایڈمیشن لینا ہے, ہمیں اسکالرشپ لینی ہے, وہ آپ کو پورا پروگرام ڈیفائن کر دیں گے. آپ نے صرف اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہے, آپ نے سنسیئر اپروچ کرنی ہے. ایمبیسیز اویلیبل ہیں, کونسلیٹس اویلیبل ہیں, فرینڈشپ ہاؤسز اویلیبل ہیں جو فری آپ کو لینگویج کلاسز دیتے ہیں. اچھا, ورک ویزا کے پہ بات کریں گے کہ رشیا میں بہت زیادہ لیبر چاہیے, بہت زیادہ انڈیا سے آ رہی ہے, نیپال سے, سری لنکا, دوسرے ممالک سے آ رہی ہے. پاکستان کے لیے ورک ویزا کا کوٹا سسٹم نہیں ہے, کیا مسائل ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے کوٹا کیوں نہیں ہے؟ اصل میں رشیا میں کوٹا تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر اسپیسیفک گریڈ کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کا کوٹا اویلیبل ہے فار ٹورزم, کوٹا اویلیبل ہے فار لیبر, تو اس طریقے سے کوٹا اویلیبل ہے فار اسٹوڈنٹس ایز ویل, کیونکہ اس کا اینڈ آف دا ایئر اگلے سال کی پوری پلاننگ ہوتی ہے, اور یہ پلاننگ اور اسٹیٹسٹکس آپ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ ایک گورنمنٹ جب بیٹھتی ہیں, مثلاً پاکستانی گورنمنٹ اور رشین گورنمنٹ اگر آپ سے بیٹھ کے بات کریں گی کہ ہم نے اس سال یا اگلے سال ہم نے 10,000 لیبر بھیجنی ہے, تو 10,000 کا کوٹا اپروو ہوگا. اور پاکستان سائڈ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بندے جو اوتھینٹک ہو, جو کام کرنے والے ہوں, اور جو میرٹ میں پورے اترتے ہوں, ان کا فلٹریشن سسٹم بنا دیا جائے, اور یہاں کی گورنمنٹ کو باور کرا دیا جائے کہ جی ہم جو بندے بھیجیں گے وہ پراپر چینل کے تھرو آئیں گے اور پراپر جو ہے نا کام کرنے آئیں گے, نہ کہ بھاگنے کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک ٹرسٹ قائم ہوگا, اور ایک مرتبہ ٹرسٹ قائم ہو گیا اور کام شروع ہو گیا, تو رشیا میں تو ملینس آف جابس اویلیبل ہیں, بندے نہیں ہیں. پاکستانی جو ہیں وہ کچھ جتنے بھی آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ رشیا آئے اور آگے ڈنکی لگائی یا یورپ کے لیے نکل گئے. کیا رشیا میں ایسے مواقع نہیں کہ وہ یورپ سے زیادہ کما سکتے ہیں, اور کس طرح کما سکتے ہیں؟ جی, اب سب سے مزے کی بات ہے کہ مجھے یہ مائنڈ سیٹ سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ سب سے پہلے اپنی بات کروں گا کہ میں آسٹریلیا میں بھی رہا ہوں, یو اے میں رہا ہوں, میں تقریباً اچھی خاصی دنیا گھوم چکا ہوں. تو میں رشیا پہ آ کے رہ رہا ہوں, اور کوئی وجہ ہے تو میں یہاں پر ہوں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے بہت پرانا کہ ہم نے جرمنی جانا ہے, ہم نے فرانس جانا ہے. حالانکہ آپ جرمنی جائیں گے تو جرمن سیکھیں گے, فرانس جائیں گے تو فرینچ سیکھیں گے, اٹلی جائیں گے اٹلین سیکھیں گے, تو رشیا آئیں گے تو آپ کو رشین تو سیکھنی پڑے گی. اور اگر آپ ابھی موازنہ کریں تو جب سے 2022 کی جنگ شروع ہوئی ہے, رشیا کی اکانومی ڈبل ہو گئی ہے سائز میں, بزنس اپرچونیٹیز بڑھ گئی ہیں, لوگ یہاں فیکٹریز لگا رہے ہیں. کہاں یہاں بڑھ گیا ہے بمقابلہ یورپ تو اس وقت مہنگائی بڑھ گئی ہے, وہاں تو بھوک بڑھ گئی ہے. تو وہ ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ شروع سے سیٹ تھا کہ ہم نے یورپ جانا ہے. تو اب وہ یورپ اتنا زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو گیا کہ وہ خود لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس خود جابس نہیں ہیں. اور ہمارے ورک ویزا کا جو معاہدہ نہیں ہے پاکستان کا رشیا کا, اس پہ آپ گورنمنٹ کو کیا اپیل کریں گے, کوئی درخواست کریں گے کہ تاکہ آفیشلی ہمارے ورک ویزے پہ یہاں سے کمپنیز جو ہیں ورک ویزا دیں اور پاکستانی یہاں آئیں؟ میں ریکمنڈیشن یا عرضی یہ دوں گا پاکستان سائڈ کو کہ کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک نئی مارکیٹ ہے اور پاکستانیز کے لیے, تو کیونکہ عوام تو آپ جب ایک روڈ بناتے ہیں تو عوام اس روڈ میپ پہ چلنا شروع کر دیتی ہے. اگر آپ شروع میں ایک اچھا سسٹم بنائیں گے, سسٹمائز کریں گے سسٹم میں کہ آپ سب سے پہلے ایک MOU سائن کرتے ہیں ود رشین گورنمنٹ کہ ہمیں جو ہے نا کوٹا دیا جائے پاکستانی جتنے بھی اسکل لیبرس کے لیے, تو اس کے بعد آپ کو ایک کوٹا شو ہو جاتا ہے. کوٹا شو ہونے کے بعد جتنی بھی کمپنیز ہیں جو پاکستانی لیبر ہائر کرتی ہیں وہ آٹومیٹکلی رابطہ کریں گی پاکستانی مین پاورز کے ساتھ, پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ کہ جی ہمیں 100 بندے, 200 بندے, 500 بندے ریکوائرڈ ہیں. تو اس حساب سے پاکستانی سائڈ اس کو انٹرٹین کرے گی اور ڈاکومنٹیشن پوری پرووائڈ کرے گی. پلس پاکستانی سائڈ ان کو یہ باور کرائے کہ جو بھی حضرات یہاں پر آتے ہیں وہ اپنے میرٹ پہ پورے اترتے ہوں. ان کی سب سے بڑی بات سیکیورٹی, پولیس کی سیکیورٹی ہو ان کی پوری کلیئر ہو. دوسرا وہ واقعی میں اسکلڈ ہوں اور واقعی میں جو کہ پاکستان سے باہر آ کے اپنے گھر والوں کے لیے محنت کریں, گھر والوں کو بھی پیسے بھیجیں, جس میں پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو اور دونوں ملکوں کے ریلیشن شپ بھی اچھے ہوں. کہ ایک ہر پاکستانی جہاں پر آتا ہے وہ فیس آف پاکستان ہوتا ہے, تو وہ اپنا اچھا چہرہ دکھائے, نہ کہ یہ کہ یہاں پر آ کے اور کوشش کریں کہ جی یہاں پر ہم ٹیمپریری اسٹے کریں اور آگے نکل جائیں, جو کہ میرے حساب سے بڑا غلط ہے. اور آج کی اس دنیا میں جب جنگیں لگی ہوئی ہیں تو
कोई भी इदारे आप पे भरोसा नहीं कर सकते कि ये जो बंदा यहाँ पर आया ये कौन है, तो उसकी वो बंदे जेन्युइन होने चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी इदारों से कि बंदे जो आए वो जेन्युइन हो। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और यकीनन आप जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो देखने वाले हैं, आज की गुफ्तगू से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। शाहिद गुमन, दुनिया न्यूज़।